بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی جو اب آیات میں شروع کرنے والی ہوں، آیت 40 سے یہ بنی اسرائیل کے اس میں حالات بیان ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں پر وہ حقیقتیں کھلنے جا رہی ہیں جن سے عوام کو لا علم رکھا گیا، خصوصاً یہود کی عام عوام کو۔ یہود کے علماء اور کبائر کے مفادات نے سچائی کو چھپا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر غیر مسلم، خصوصاً یہود اور نصارہ، جوز اور کرسچنز جب یہ آیات سنتے ہیں یا سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ قرآن میں ان سے برا کوئی نہیں۔ یہ بات پارشلی اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر یہ نصیحت نہ پکڑیں اور اپنی جو پہلی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح نہ کریں تو پھر تو واقعی برا ان سے کوئی نہیں، لیکن یہاں پر قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ نصیحت ہمیشہ پچھلی غلطیوں کا ذکر کر کے کی جاتی ہے تاکہ سننے والا وہ غلط اعمال چھوڑ دے جو اس کو شرف انسانیت سے گرا رہے ہیں۔ توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو پچھلے گناہ بھی حسنات بن جاتے ہیں۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو سننے والے کان اور سمجھنے والے دل عطا فرمائے، آمین۔ تفہیم القرآن سے ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم کو عطا کی۔ اس آیت سے پہلے جو خطاب ہوا وہ تمام انسانوں سے تھا، پر یہاں سے اہل کتاب، مشرکین اور ایمان لانے والوں سے ہے خطاب۔ ذہن میں رہے کہ اس خطاب کا پہلا مقصد یا پرپس یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے خیر اور صلاح یعنی اچھے لوگوں کو دعوت دی جائے، دعوت حق دی جائے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا تمہیں انتظار تھا۔ یہ وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے، اس لیے کہ اب اپنی اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کرو اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ مگر جو ابھی بھی تمہاری حالت ہے، یعنی کہ یہود کی اخلاقی اور دینی، یہ تو خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اگر تم خیر کے کام کر رہے ہو یا پھر صرف اپنی قوم کی دنیا پر حکمرانی چاہتی ہو تو تم تو اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری امت میں شامل ہونے کے بجائے خود ان کے بڑے دشمن بن بیٹھے ہو۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے یعنی اصلاح اور رہنمائی کے لیے وہی پیغام دے کر تمہارے پاس اس نبی کو بھیجا ہے جو کوئی نئی چیز نہیں لایا، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے مخالفت نہ کرو، حق کا ساتھ دو، اور قرآن کی تعلیم کسی بھی طرح تورات کی تعلیم سے مختلف نہیں ہے، یہ سمجھ لو۔ تم تورات کا حق ادا نہ کر سکے، تحریف کی اور حق کو چھپایا۔ اس لیے اب جو دوسرا مقصد ہے کہ تم کتنے بھی بڑے جتھے بن جاؤ کبھی حق کا مقابلہ نہ کر پاؤ گے، اور حق پر اگر کوئی اکیلا بھی ہو اور وہ ڈٹا رہتا ہے تو اس کو کامیابی ملے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا میں بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جو 4000 سال سے مسلسل تمام اقوام عالم کے سامنے زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے، اگرچہ اپنی سازشوں سے اس وقت دنیا میں فساد برپا کیا ہوا ہے، لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ یہ مقصد ہے کہ یہ امت یعنی مسلمان بھی سبق اپنا خوب سمجھ لیں
اور اس گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلی قوموں کے فالوورز گر گئے۔ نیز یہ یاد رکھیں کہ جیسا کہ بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے، رویوں سے، کردار سے بچیں، اور حدیث یاد رکھیں جس میں ان واقعات کے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ امتوں میں بگاڑ کن راستوں اور کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کی سونپی خلافت کی ذمہ داری کو ایک آنر سمجھیں اور اسے آنر سے ہی نبھائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الاحقاف میں آیت نمبر 12 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس سے پہلے آ چکی ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب یعنی قرآن پاک اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ یہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری سنائے نیکوکاروں کو۔ تو یہاں جو بھی ظالم ہوں گے ظاہر ہے انہی کو ہی برا کہا جا رہا ہے، اور جو اپنے رویوں کو بدل لیں گے تو وہ نیکوکار ہیں اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ احسن البیان سے ہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے آخری نبی پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لادے گئے تھے، اور دوبارہ تم کو مقام ملے گا، اور وہ مقام کیا ہے؟ امت مسلمہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میں ہی تم کو مسلسل ذلت سے نکال سکتا ہوں جس میں تم بنی اسرائیل یعنی کہ یہود گرفتار ہو۔ اگر ہم غور کریں تو کتنا واضح حل ہے، مگر یہ انسانوں پر حکمرانی انسانوں کو ختم کر کے کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی بات نہ مانے ان کو راستے سے ہٹا دو، اور یہ ایک ناممکن بات ہے۔ خواہ یہ بڑی سے بڑی چالیں چل لیں، امت مسلمہ کو توڑنے کی کوشش سے لے کر انسانوں کو اپنے روبوٹس بنانے تک کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ صرف منہ کی کھائیں گے اور باز نہ آئے تو آخری فیصلہ بھی ان پر صادر ہو کر رہے گا۔ اور یہ جو ہے نا کہ یا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو تم، تو اس کے بارے میں سورہ الاعراف میں بہت ڈیٹیل آئے گی، اور اس کا دیکھا جائے تو یہی ہے کہ دنیا کے جانے کا ڈر، لوگوں کا ڈر، یہ سب اللہ کی اطاعت چھین لینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کے بعد یہاں پر تھوڑی سی درس قرآن سے کچھ ہسٹری آ رہی ہے، اور اصل خطاب تو مدینہ کے اس گروہ سے ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تھا، اور ان کے جو آباد ہونے کے متعلق لکھا ہے کہ ملک شام سے یہ گروہ آیا تھا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو راستے میں اس مقام پر وہ اترے، اور یہاں وہ آثار پائے گئے جو تورات میں آخری نبی کی ہجرت کی جگہ بتائی گئی تھی۔ اس لیے یہود کی جماعت نے اپنے نبی سے درخواست کی، اس وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہم لوگ یہیں رہنا چاہتے ہیں، یہیں آباد ہونا چاہتے ہیں، تاکہ آخری نبی کی بعثت کے بعد ان کی نبوت پر ایمان لائیں۔ چنانچہ وہ وہیں آباد ہو گئے، یعنی مکہ میں، اور ان کو خاتم الانبیاء کا اتنا شوق تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب ان میں سے کوئی مرنے لگتا تو اولاد کو نصیحت کرتا کہ اگر تمہارے سامنے آخری نبی کا ظہور ہو تو انہیں میرا سلام کہنا، میری ان پر ایمان لانے کی کیفیت بیان کر دینا۔ اس طرح
مدت گزر گئی، یہود کی نسل بھی بڑھ گئی، اوس اور خزرج بھی آ کر آباد ہو گئے۔ پھر جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو پھر یہ بھڑک اٹھے اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتے لوگوں کو بہکانے لگے، اور تورات میں بھی تحریف کر کے اس کے معنی بگاڑ دیے۔ اور دیکھتے ہیں کہ عہد کے متعلق تقریباً جتنی بھی تفاسیر آتی ہیں ان سب کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے۔ تو فرمایا میرے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے عذاب سے ڈرو، اور اس آیت سے 3 امور کی تعلیم ملتی ہے۔ نمبر 1، انعامات الہی کو یاد کرنے کا حکم۔ کون ہے جس پر حق تعالیٰ کے بے انتہا انعامات اور احسانات نہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس پر اللہ کا احسان اور اس کا انعام نہیں ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہر وقت حق تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی فرما برداری کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں چھن جائیں۔ نمبر 2 ہے کہ ایفائے عہد کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک تو عہد الست ہے جو پورے نوع انسانی سے لیا گیا، دوسرا عہد جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لیا ہے۔ اس قول و اقرار کو پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایسا کرنے پر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اور نمبر 3 ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، حقیقی نفع نقصان کا وہی مالک ہے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ بنی اسرائیل کچھ دن تک تو اس عہد پر قائم رہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ تم تورات کے پابند رہو گے، میرے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دو گے تو ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس عہد کو قبول کر لیا، مگر اس پر بدنیتی کی وجہ سے قائم نہیں رہے، حق کو چھپاتے تھے، انبیاء کی اطاعت کے بجائے ان میں سے بعض کو قتل ہی کر ڈالا۔ اسی طرح جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف تھی اسے بھی بدل ڈالا۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کے حقیر فائدے کے لیے آخرت کے دائمی فائدے کو نہ چھوڑو۔ اور اب انشاءاللہ اس کی جو پارٹ 2 ہے وہ میں نیکسٹ میں بھیجتی ہوں انشاءاللہ۔